اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، ان کے روزے کے بارے میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے میں۔ تو اس کے بعد اس حضرت نوح علیہ السلام کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، تو اللہ کا حکم آیا کہ نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ انہوں نے تنگ آ گئے۔ جب اللہ اس قوم سے تنگ آ گئے تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے۔ کئی کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور کئی قصص الانبیاء میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ اے نوح، تم نے وہ بناتے تھے برتن۔ یہ اور کتابوں میں لکھا ہوا، وہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ جب وہ برتن بناتے تھے تو برتن ان کو کہا کہ بناؤ، وہ برتن بنانے لگے تو برتن بہت سارے بنائے، اور جب وہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، اس برتنوں کو توڑ دو۔ کہنے لگے یا رب العالمین، میں نے اتنی محبت سے، اتنے پیار سے یہ برتن بنائے ہیں، تو میں اس کو توڑ دوں؟ تو بولا جب تیرا دل نہیں مانتا برتن توڑنے میں، تو یہ بتا میرے بندے گندے ہیں جیسے بھی ہیں، تو نے تو کہہ دیا کہ یہ بندے بد دعا دے دی، تو اس طرح سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بندے بنائے۔ وہ رب کی ذات ہے۔ قصص الانبیاء ایسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو ہماری قرآن کی روح کے حوالے سے ہے وہ بات دو ہے۔ کئی ایسی الگ الگ قصے ہیں، لوگ لکھ دیتے ہیں، صرف اللہ کی محبت کا اظہار اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس قوم کو اب ختم کر دیں، مگر مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ بعد میں تم نے ان کے لیے رونا نہیں، اس لیے پھر تم ان کے لیے آنسو بہاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بس میں تھک گیا ہوں۔ 950 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے دیکھا جائے تو۔ اب اس کے بعد کہا، میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نوح علیہ السلام کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اسے طریقہ بتاؤ کہ کشتی تیار کرے۔ اب وہ کشتی تیار کرنے لگ گئے حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ جو درخت لگا تھا نا 100 سال والا، اس درخت کے پھٹے بنانے لگے کاٹ کے، اور وہ ماشاءاللہ اس چیز میں بڑے ماہر تھے، اور کہتے ہیں نا درخان، لکڑی کا کام کرنے والا۔ اور سب سے پہلے نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بنایا، لکڑی کا کام انہوں نے شروع کیا۔ جب انہوں نے شروع کیا تو کشتی بنانے لگے، تو کشتی کی لمبائی جو تھی وہ 350 ہاتھ، اور اس کی جو چوڑائی تھی 50 ہاتھ، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ 3 منزلہ تھی۔ اب اس کشتی کو جب بن رہی تھی تو سارے جو لوگ تھے وہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ ادھر کوئی پانی ہے، ادھر کوئی وہ ہے، تو یہ تو اللہ کی اور نوح کی درمیان گفتگو تھی۔
ان کے کلام ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ پانی آئے گا، تو اس کی کیا نشانی ہوگی، کہ کیسے پتہ لگے گا؟ بولا اس کی نشانی ہوگی کہ جو تندور ہوتے ہیں نا، کیونکہ تندور ایک ہوتے ہیں، گہرے تو نہیں بنتے کنویں کی طرح، بس تندور اوپر بنا دیتے ہیں مٹی کے اوپر، وہیں پہ روٹی وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس تندور سے پانی کا ابھار شروع ہو جائے گا۔ اس تندور سے پانی کا ابھار شروع ہو جائے گا، اور تم سمجھ لینا کہ اب سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے یہ ابھار سے پہلے ہر جانور کے جوڑوں کو آپ نے کشتی میں بٹھانا ہے، اور ہر جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی، جو 80 بندے تھے جو ایمان لے آئے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے دین کے رستے پہ آ گئے تھے، تبلیغ کی انہوں نے۔ جب تبلیغ کی تو 80 بندے آ گئے، تو اب 3 منزلیں تھیں، اس میں جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور سب سے پہلا پرندہ طوطا جو ہے وہ اڑ کے آیا، پہلے اس کشتی میں سوار ہوا۔ جو سب سے نیچے والی منزل پہ انہوں نے وہاں پر جانور رکھے، دوسری منزل پہ ان انسانوں کو بٹھایا، تیسری منزل پہ پرندوں کو بٹھایا، اور جب سب بیٹھ گئے تو اچانک طوفان شروع ہو گیا اسی تندور سے۔ تو جب تندور سے شروع ہو گیا تو پانی نکلنا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی غیر مسلم تھی، کافر تھی، وہ پہلے فوت ہو گئی تھی، اور نوح علیہ السلام کی مومنہ بیوی تھی، وہ ساتھ آ گئی۔ اور جب وہ ساتھ آ گئیں تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ٹوٹل 5 تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا حام، دوسرے بیٹے کا نام تھا سام، تیسرے بیٹے کا نام تھا صاف۔ اچھا، اور جو قائم بیٹا تھا اس نے کہا کہ بھائی میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا، اور وہ سوار نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے جو 5واں بیٹا تھا اس کا نام تھا عابد، وہ فوت ہو چکا تھا پہلے۔ اچھا، پرندوں میں سوار ہونے والا پہلے طوطا تھا، اور جو آخری میں سوار ہونے والا تھا وہ گدھا تھا، اور گدھا جو ہے وہ شیطان اس کی پونچھ کو پکڑ کے داخل ہوا کشتی کے اندر۔ جب کشتی میں داخل ہوا تو پھر جا کے اپنی اس نے جان بچائی، اس کو پتا یہ دنیا ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا چشموں کو زمین کے کہ ابلو، پھر زمین سے بارش ابلی،
پانی نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو کہا کہ خوب پانی برسو. وہ بارش برسی. جب وہ بارش اتنی ہوئی کہ طوفان اتنا ہو گیا کہ اس کے اندر جو جانور تھے، شیر تھے، انسان ان سے ڈرنے لگے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ انسان ڈر رہے ہیں شیر سے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ. مطلب اس کو بخار ہو گیا، یعنی کہ جانور جو شیر تھا وہ سست پڑ گیا، بخار ہو گیا اس کو. یعنی کہ بخار میں انسان جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، اس کو بخار ہو گیا. اچھا، جب اس کو بخار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے، جب ایک عورت تھی وہ اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے گئی تو وہ جیسے بچے کو بھول گئی تو وہ بھی ساتھ چلے گئے. اس کو روکا نہیں رکی. وہ ایک پہاڑی پہ چڑھی، دوسری پہاڑی پہ چڑھی، تیسری پہ چڑھی، وہ بچے کو یوں تک کر لیا ہاتھ سے. آخر کار یہ ہوا کہ وہ بچہ اور وہ ماں بھی ختم ہو گئے. پھر وہ جو قائم تھا، جو بیٹا، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ترس آنے لگا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، چھوڑ دے. تو فوراً اللہ کو جلال آ گیا. اللہ نے کہا اے نوح، میں نے نہیں کہا تھا کہ دل کو نرم نہیں کرنا ورنہ سب ختم ہو جائے گا. میری نافرمانی نہیں کرنا. اب اللہ کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ اور فوراً قائم جو ہے وہ کہا کہ میں اس پہاڑی پہ چڑھتا ہوں. اس پہ چڑھتا وہ پانی کہاں چڑھتا ہے، رکتا ہے. وہ تو بھائی اس کو آخر کار آ کے وہ ڈوب کے مر گیا. پھر وہ 3 بچے حضرت نوح علیہ السلام کے بچے. اس طرح سے سفر چلتا رہا. پھر آخر آہستہ آہستہ اللہ نے حکم دیا ہوا کو، اب تھم جاؤ، ہوا رک جاؤ. اور بادلوں کو حکم دیا کہ بارش رک جاؤ. اور چشموں کو کہا کہ تم بھی رک جاؤ. اور آخر وہ کار جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رکی. جب وہ کشتی وہاں رکی تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اس کو کوے کو بھیجا کہ نیچے جا کے دیکھو کہ پانی کتنا ہے. اب وہ اپنے دانہ چگنے میں بیٹھ گیا. کئی کتابوں میں مرغی لکھا ہے، کئی کتاب میں، مگر جو قرآن میں جو ہے جو روح ہے اس حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آخر حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ کو پتہ کبوتر کتنا پیارا پرندہ ہے، اس کو دعا دی. وہ اس کو جیسے نیچے گیا تو اس کے پیر جو ہے وہ پانی لگا، نشان لگ گیا. جب وہ اوپر آیا اڑ کے تو اس کے پاؤں دیکھے کہ پنجے دیکھے کہ ہاں پانی اتنا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا قد تھا. اتنے بڑے بڑے قداوار تھے اس کے باوجود. تو پھر اس کے بعد وہاں سے سلسلہ جودی پہاڑ سے جب اترے، ان کی زندگی گزری، بچوں کے ساتھ وقت گزرا. تو پھر اس کے بعد کچھ ایسے سلسلے آتے ہیں نا، واقعات دماغ میں آتے ہیں نا، تو دل رونے کو پڑتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 150 دن
پانی کے اندر رہے۔ آپ یہاں دیکھیں 150 دن پانی کے اندر رہے جب یہ کشتی چلتی رہی۔ جب ان کا پھر وقت قریب آ گیا، پھر وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی پردہ فرما گئے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ہم آپ کو اس کے علاوہ پھر تفصیل بتائیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دل اللہ تعالیٰ نرم کرے۔ بس ہم لوگ جو ہے صرف یہ ڈرامے ویڈیو ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، مگر ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کس لیے پیدا کی ہیں۔ اب کئی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشتی میں تھے نوح علیہ السلام تو اس کی جو ہے چوہے جو ہے وہ کترنے لگے، تو ان کی اللہ نے حکم دیا کہ بھائی ان کی پیشانی پہ ہاتھ ماریں شیر کی، تو ان کے ناک سے بلی نکل آئی اور وہ چوہوں کو کھانے لگ گئی۔ تو یہ اس قسم کی باتوں پہ ہمیں بلیف نہیں ہے۔ بہرحال اس کتنی حقیقت ہے کتنی حقیقت نہیں ہے ہم اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے۔ جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے نبیوں نے ہمارے لیے اس دین کے لیے، اس تبلیغ کے لیے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے رستے پہ نکالا، اور ہمارا بھی کام یہی ہے کہ لوگوں کو نیک رستے پہ لے کے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ انشاءاللہ ملاقات رہے گی، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاک اللہ۔